ٹھیک ہے. تو جو چیز فزیکلی جس کا وجود ہے، جس کا حقیقی وجود ہے، اگر وہ ڈیجیٹل صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا حکم ڈیجیٹل کا نہیں لگے گا، اس کا حکم اصل کا لگے گا، حقیقی کا لگے گا. تو گولڈ بھی اگر میں خرید رہا ہوں اور اس کو میں سیل کر رہا ہوں تو یہ بھی میرے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ تقابل فی المجلس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ڈیجیٹل کرنسی کے تعلق سے معاملہ. اب آتے ہیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے. صحیح ہے. نماز کتنے بجے شخص صاحب؟ اذان پونا گھنٹہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پانی ذرا بھجوا دیجیے. آگے جائے گی کچھ نہیں تک، مائک تھوڑا آگے کر دیں. بس صحیح. ٹھیک ہے. مائک کے اوپر آپ نے علم کا وزن ڈال دیا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. ٹھیک ٹھیک. اس پر رکھ دیں، کتاب رکھ دیں، گر جائے گا. یہ رکھ، چھوڑ دیں. ٹھیک. صحیح. بارک بارک. اچھا، کرپٹو کرنسی جو ہوتی ہے، کرپٹو جو ہے وہ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کو بڑا ایک محفوظ کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے، جس کو آپ سیکیور کر دیں، محفوظ کر دیں. تو کرپٹو کرنسی اصل میں یہ اس کا حقیقی کوئی وجود نہیں ہے، پہلی بات. ٹھیک ہے. اس کو ہم مختلف نام دیتے ہیں. اس کو ہم نام دیتے ہیں ورچوئل کرنسی، اس کو ہم کہتے ہیں کرپٹو کرنسی، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل کرنسی، اس کو ہم کہتے ہیں ڈی سینٹرلائز کرنسی. ٹھیک ہے. اور ان کرنسیوں میں سے ایک نام ہے بٹ کوائن. بٹ کوائن ہے یہ کرپٹو کرنسیوں میں سے ایک کرنسی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا پیپر کرنسی، تو پیپر کرنسی آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب روپیہ جو ہے پیپر کرنسی میں سے ایک کرنسی ہے، ڈالر پیپر کرنسی میں سے ایک کرنسی ہے. تو بٹ کوائن جو ہے یہ کرپٹو کرنسیز میں سے ایک کرنسی ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کرپٹو کرنسی الگ ہے، بٹ کوائن الگ ہے. نہیں، کرپٹو کرنسی ایک جنس ہے، اس کے اندر بہت ساری کرنسیز ہیں، ان میں سے ایک بٹ کوائن. ٹھیک ہے. تو یہ بات واضح ہے. تو کرپٹو کرنسی اصل میں یہ اس کا حقیقی کوئی وجود نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ سکہ بنا ہوا ہے بیک جس پر لکھا ہوا ہے بٹ کوائن. تو بٹ کوائن ایسا نہیں ہوتا. بٹ کوائن کیا ہوتا ہے؟ بٹ کوائن ڈیجٹس کی صورت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 1.0 سم 1 2 3 4 اس طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. کرپٹو کرنسی بہت سارے، بٹ کوائن جو ہے یا کوئی بھی کوائن جو ہے وہ مختلف جو ہے اس کے اندر، یعنی بہت سارے ڈیجٹس کے اندر وہ تقسیم ہو جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ آدھا بٹ کوائن بھی خرید سکتے ہیں، آپ ایک حصہ بھی خرید سکتے ہیں بٹ کوائن کا. ٹھیک ہے. تو پورا بٹ کوائن خریدنا ضروری نہیں ہوتا، آپ بٹ کوائن کا کوئی بھی تھوڑا ہوتا حصہ بھی آپ اس میں خرید سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو بٹ کوائن اصل میں ہے ڈیجیٹل، وہ نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں بس، وہ کوئی کوائن نہیں بنا ہوا. کوائن جو بنا ہوا ہے یہ بٹ کوائن یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دیے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ایتھیریم ہے، ون کوائن ہے، ڈاج کوائن ہے. ٹھیک ہے. ایک اندازے کے مطابق، مطلب ابھی تک میں جب سرچ کر رہا تھا پچھلے دنوں، تو ایک مبالغہ آرائی جو مجھے محسوس ہوئی، بہرحال یعنی عدد میں مبالغہ آرائی تھی کہ تقریباً 1 ملین کوائنز بن چکے ہیں ابھی تک. 1 ملین کرنسیز بن چکی ہیں. یعنی ان میں سے ایک بٹ کوائن ہے، اس جیسی بہت ساری لاکھوں کرنسیز بن چکی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو صحیح یعنی جو جن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اپنے پاس، اس کی تعداد تقریباً 17-18 ہزار کرنسیز ہیں. یعنی اگر ہم پیپر کرنسی کی بات کریں تو پیپر کرنسی پوری دنیا میں تقریباً 350-400 کرنسیز ہیں. پیپر کرنسیاں جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر 350-400 سے زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کرپٹو کرنسی کی بات کریں تو وہ ہزاروں میں جا چکی ہیں. ہر بندہ کرپٹو کرنسی بنا رہا ہے بیٹھ کے. ٹھیک ہے. تو ان میں سے جو ریلائبل کرنسیز ہیں، یعنی جن پر لوگ اعتماد کر سکتے ہوں، وہ تقریباً 200-300 کرنسیز ہیں. ویسے ان کی تعداد تقریباً 18,000 سے اوپر جا چکی ہے. جو مشہور کرنسیاں ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں.
تو کرپٹو کرنسی کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کوئی کرنسی یعنی وہ ڈیجیٹل صورت میں ہے, وہ کوئی حقیقی صورت کے اندر نہیں ہے. ٹھیک, اب وہ بنتی کیسے ہے؟ 2009 کے حوالے سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ 2009 میں ایک کوئی جاپانی سائنسدان تھا اور ناکاموتو کر کے اس کا نام آتا ہے, اور اس کی کوئی شخصیت معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی نہیں جانتا اس کو, بس نام آتا ہے اس کا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا تھا. وائٹ پیپر ہوتا ہے کہ آپ یعنی اس پہ کسی کا کوئی لوگو وغیرہ نہیں لگا ہوتا, کوئی ایڈریس نہیں لکھا ہوتا, اس کو کہتے ہیں وائٹ پیپر. اس پر اس نے اس کرنسی کا ایک فارمولہ بنایا تھا کہ جی کرنسی, میں ایک مستقبل کی کرنسی سوچ رہا ہوں جو اس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی. وہ خصوصیات کیا ہوں گی میں آگے انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں اس کو. اس کا فارمولہ یہ ہوگا کہ اس طریقے سے وہ بنے گا. وہ ایک وائٹ پیپر اس نے جاری کیا, 2009 کی بات ہے, یعنی آج سے تقریباً آپ سمجھیں کہ غالباً 16 سال پہلے تقریباً. یہ بٹ کوائن کا ایک فارمولہ تھا. لوگوں نے اس کا آغاز شروع کیا, آہستہ آہستہ یہ کرنسی بننا شروع ہوئی. 2010-11 میں یہ بٹ کوائن تھوڑا سا لوگوں میں متعارف ہونا شروع ہوا. صحیح ہے. 2010-11 کی ایک نیوز میں نے دیکھی تھی, اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی نے پیزا منگوایا تھا کسی پیزا شاپ سے, اور اس کو اس نے ادائیگی کی تھی کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کے اندر, اور اس نے ایک پیزا کے 4 بٹ کوائن دیے تھے. ایک پیزا کے 4 بٹ کوائن دیے تھے. صحیح ہے. آج ایک بٹ کوائن جو ہے وہ $1.25 لاکھ کا ہے. ٹھیک ہے, آج ایک بٹ کوائن جو ہے وہ کتنے کا ہے؟ $1.25 لاکھ. اگر آپ اس کو پیسوں میں تقسیم کریں تو تقریباً 4 کروڑ سے اوپر کا ہے ایک بٹ کوائن. اور اس نے 2011 میں 4 بٹ کوائن یعنی سمجھیں 16 کروڑ روپے کا اس نے ایک پیزا کھایا تھا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں اس کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں تھی. صحیح ہے. ویلیو کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ یہ ڈیجیٹل تھی, کوئی حقیقت میں موجود نہیں تھی. لیکن اس کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے اور اس کے بہت سارے اور عناصر کو دیکھتے ہوئے, اس کے استعمال کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں یہ متعارف ہونا شروع ہوا. ٹھیک. 2015-16-17 میں پہلی دفعہ, یا 2015 کی غالباً بات ہے, پہلی دفعہ بٹ کوائن $1,000 کو کراس کیا. ٹھیک ہے. 18-19 کے قریب یہ تقریباً $10,000 کو کراس کر چکا تھا. پھر جو ہمارے پاس کووڈ آیا, کرونا جو آیا تھا, اس زمانے میں یہ 50,000 کو کراس کر کے 60,000 تک پہنچ گیا تھا. ٹھیک. یعنی غالباً 5-6 سال کے اندر اندر ہی اس کی قیمت چھوٹ کر گئی تھی, اور ابھی یہ تقریباً $1.25 لاکھ پہ ایک بٹ کوائن کھڑا ہوا ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک کرنسی ہے بٹ کوائن. اب بنتی کیسے ہے؟ میں چونکہ آپ احباب میں سے زیادہ تر کا تعلق کمپیوٹر کی فیلڈ سے نہیں ہے تو میں اس کو بہت زیادہ اس بریف نہیں کروں گا, لیکن صرف یہ سمجھانے کے لیے مختصر بتا دیتا ہوں, بتانے کے لیے کہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو کہتے ہیں بلاک چین. بلاک چین ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کرپٹو کرنسی محفوظ ہے. بلاک چین کیا ہوتی ہے؟ ایک بلاک بنتا ہے, اور یہ بلاک بھی کوئی پتھر, وہ کوئی سیمنٹ کا نہیں بنتا, یہ بھی ڈیجیٹل ہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بنتا کیا ہے؟ اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جب آپ کوئی والٹ خریدتے ہیں, ڈیجیٹل والٹ جب آپ خریدتے ہیں تو ایک آپ کو پبلک کی ملتی ہے, ایک پرائیویٹ کی ملتی ہے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ کی ہوتی ہے جو آپ کا اپنا پاسورڈ ہوتا ہے, پبلک کی ہوتی ہے جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے بنیادی طور پہ. ٹھیک ہے. اب مثلا میں نے اگر کسی شخص کو ایک بٹ کوائن ٹرانسفر کیا ہے, ٹھیک, تو میں اپنی پبلک کی لگاؤں گا, اس کی پبلک کی لگاؤں گا اور اپنی پرائیویٹ کی لگاؤں گا. ٹھیک ہے. تو اس کو وہ کرپٹو ایک بٹ کوائن ٹرانسفر ہو جائے گا. اب یہ جو ٹرانسفر ہو رہا ہے, یہ جو ٹرانسفر ہو رہا ہے, ٹرانزیکشن جو ہو رہی ہے, منتقلی جو ہو رہی ہے, اس منتقلی کو کچھ کمپیوٹرز ریکارڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ریکارڈ کیسے کرتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ جی یہ پبلک کی ہے, یعنی یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, اس اکاؤنٹ نمبر سے اس اکاؤنٹ نمبر کو اتنی کرنسی گئی ہے. کسی کا نام نہیں آ رہا ہوتا. عثمان نے زید کو دیا, کچھ نہیں لکھا ہوتا اس کے اندر. ٹھیک ہے. آج اگر آپ بینک اکاؤنٹ ڈالتے ہیں تو آپ کے سامنے نام آتا ہے نا, ایزی پیسہ ہے, جیز کیش ہے, کوئی بھی ہے, آپ کے سامنے نام آتا ہے کہ جی عثمان نے احمد کو دیا مثلاً. ٹھیک ہے. تو نام لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے. کرپٹو کرنسی کے ٹرانزیکشن کے اندر کوئی نام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس پہ صرف نمبرز لکھے ہوتے ہیں کہ اس نمبر نے اس نمبر کو اتنے بٹ کوائن یا اتنا % بٹ کوائن کا
ٹرانسفر کیا ہے اس ٹائم میں. اب یہ ایک ریکارڈ بن گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر پرائیویٹ پبلک کی بھی آ گئی, اس کے اندر ٹرانزیکشن جو ریکارڈ ہے وہ بھی آ گیا. اس کے اندر ایک اور چیز بھی آتی ہے, دو چیزیں اور آتی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں نانس. نانس کا مطلب ہوتا ہے نمبر ونس. نمبر ونس کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک میتھمیٹیکل پرابلم ہوتی ہے جس کو سالو کیا جاتا ہے, اور بڑے بڑے بھاری کمپیوٹر لگائے جاتے ہیں جو اس میتھمیٹیکل پرابلم کو سالو کرتے ہیں, اور وہ ایک یونیک نمبر نکالتے ہیں جو یونیک نمبر کسی ٹرانزیکشن میں نہ لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے. اس کا ایک فارمولہ ہے, وہ ایک ڈیٹیل بات ہے, تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک خاص نمبر, ایک یونیک نمبر وہ نکالتے ہیں. اس یونیک نمبر کا بٹ کوائن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یونیک نمبر جو ہے اس کا تعلق ہے کمپیوٹر میتھمیٹیکل سائنس سے. ٹھیک ہے. کمپیوٹر اس کی سالو کرتا ہے اس مسئلے کو, اور ایک یونیک نمبر نکال کے دیتا ہے. اور اس یونیک نمبر کو نکالنے کے لیے بہت بڑے بڑے کمپیوٹر لگائے جاتے ہیں جو کہ اس کا ایک وہ کرتے ہیں, حساب کتاب کرتے ہیں, اور پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو بندہ پوری دنیا کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نوڈس کہتے ہیں, نوڈس, جو کہ کمپیوٹر کے اندر ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں. جو سب سے پہلے اس یونیک نمبر کو نکال لیتا ہے تو وہ اپنا یونیک نمبر اس ٹرانزیکشن کے اوپر لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہیش ٹیگ لگتا ہے, ہیش لگتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. ہیش لگتے ہیں دو, ایک اس کا اپنا ہیش لگتا ہے. ہیش بھی ایک خاص نمبر ہوتا ہے, اس کے اندر الفابیٹیکل نمبر ہوتا ہے, وہ اس پہ ABC بھی آ رہی ہوتی ہے, اس پہ نمبر بھی آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر اس سے پہلے ایک بلاک موجود ہوتا ہے تو اس کا بھی ہیش اس کے ساتھ لگتا ہے. مثلاً A بلاک بنا, اس کا ہیش بنا A11BC. اب وہ A11BC ہیش جو ہے وہ اگلا جو B بلاک بنا اس کے اندر ہم نے ڈال دیا. ٹھیک ہے. اب جو B بلاک بنا تھا اس کے اندر کیا کیا تھا, اس کے اندر دونوں پبلک کی آ رہی تھی, اس کے اندر ٹرانزیکشن کا ریکارڈ آ رہا تھا کہ جی یہ اتنی ٹرانزیکشن اس وقت میں ہوئی ہے, اس میں نمبر ونس جو اس سے سالو کیا وہ آ رہا تھا, اس میں اس کا اپنا ہیش آ رہا تھا, اور پچھلے بلاک کا ہیش بھی اس کے اندر ڈال دیا گیا. یہ دونوں کو ملا کے ایک ہیش بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ A کے ساتھ B جڑ گیا, A کے ساتھ B بلاک جڑ گیا. یہ ایک بلاک ہے, ایک بلاک یہ ہے. اس بلاک کے اندر بھی چار چیزیں, اس بلاک کے اندر بھی چار چیزیں, یہ آپس میں انہوں نے جوڑ دیا. اس کا ہیش A کا B کے اندر لگا دیا گیا. اب B کے بعد C بنے گا, C کے بعد D بنے گا. اس طریقے سے بلاک بنتے چلے جائیں گے. ہزاروں کی تعداد میں بلاکس بنتے ہیں, اور ان بلاکس کے نتیجے میں بٹ کوائن جنریٹ ہوتے ہیں. اور یہ جو بلاکس بنائے جاتے ہیں, اس کے اندر جو نمبر ونس بنائے جاتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے مائننگ. مائننگ کا مطلب ہوتا ہے کان کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جیسے آئل نکالا جاتا ہے نا مائننگ کر کے, نمک نکالا جاتا ہے کان کو نہیں کر کے, سونا نکالا جاتا ہے. تو یہ ڈیجیٹل مائننگ ہے اصل میں. ٹھیک ہے. یہ ڈیجیٹل مائننگ ہے, اس میں کوئی کھدائی نہیں کی جا رہی, اس میں ایک میتھمیٹیکل پرابلم کو سالو کیا جا رہا ہے جو ایک یونیک نمبر ہے جو ایک خاص ہیش کے اندر لگے گا. ٹھیک ہے. اور جب وہ ہیش بنا لیتے ہیں, وہ نمبر بنا لیتے ہیں, وہ ایک بلاک بن جاتا ہے, اس کے بعد اگلا بلاک بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایک ٹرانزیکشن کے اندر, تو یہ کیسے ہوتی ہیں؟ اس میں کم از کم جب بٹ کوائن کے آپ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں نا تو اس میں کم از کم 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں. ٹھیک ہے. کم از کم 10 سے 15 منٹ. اور ایک اندازہ یہ کہ بڑھتے 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 تقریباً 1 گھنٹے تک پہنچ جائے گا. جب آگے چل کے یہ پرابلم سالو کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا تو اس کا وقت جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, اور پھر ایک ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ 25 20 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں ایک ٹرانزیکشن ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بٹ کوائن. اس کے اندر یہ بلاک چین بنتے ہیں, اور اس بلاک چین کی وجہ سے اصل جو یہ جو ٹیکنالوجی ہے بلاک چین کی, اس کی وجہ سے اس کرنسی کو سیکیور مانا جاتا ہے, محفوظ مانا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کرپٹو کرنسی, محفوظ کرنسی. کیوں؟ ہمارا روپیہ جو ہے وہ کوئی بھی جعلی بنا لے گا. ٹھیک ہے. لیکن کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کو جعلی نہیں بنا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں, سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اس کا ہیش اس میں لگا ہوا ہے, اس کا ہیش اس میں لگا ہوا ہے, اس کا ہیش اس میں لگا ہوا ہے. اگر آپ نے درمیان میں سے B بلاک نکال دیا تو C اور A آپس میں نہیں مل سکیں گے, اور اگر آپ B اور A کے درمیان تیسرا ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس کا ہیش ہی نہیں ملے گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اب آپ کرپٹو کرنسی جعلی نہیں بنا سکتے. اس وجہ سے اس کی اس خصوصیت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک اس کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ آپ بٹ کوائن جعلی نہیں بنا سکتے. اس کی ایک اور جو خصوصیت ہے اس پہ نام لکھا ہوا آپ کے سامنے آ رہا ہے ڈی سینٹرلائز کرنسی. ڈی سینٹرلائز کرنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سینٹرلائز, ہماری جو کرنسی ہم استعمال کر رہے ہیں پیپر کرنسی, یہ ہے سینٹرلائز کرنسی. سینٹرلائز کرنسی کیا ہوتی ہے؟ میرے پاس اور آپ کے پاس جو نوٹ موجود ہے اس کو کس نے پرنٹ کیا ہے؟ ہاں, اسٹیٹ بینک نے.
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اجازت سے جاری ہوا ہے نا, گورنر کے سائن ہوتے ہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. کل کو اگر اسٹیٹ بینک یا گورنمنٹ یہ جاری کرتی ہے کہ جی ہم 500 روپے کا نوٹ معطل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ جو بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں بینک سے بینک میں, آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ ریکارڈ کہاں جا رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک کے پاس, گورنمنٹ کے پاس. ہم سب کی جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اس کا ریکارڈ کہاں جاتا ہے؟ اسٹیٹ بینک کے پاس. اسی وجہ سے گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ جتنے بھی آپ ٹرانزیکشن کریں, جو آپ خرید و فروخت کریں, وہ ساری کس میں کریں؟ ڈیجیٹل کریں. اور اس کو کرنے کے لیے یہاں تک کر دیا انہوں نے کہ آپ اگر آپ ڈیبٹ کارڈ لے کے جاتے ہیں, پیمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کا ٹیکس بھی کم لگتا ہے. اگر آپ کیش پہ پیمنٹ کریں گے تو وہ 16% ٹیکس کاٹیں گے, اور اگر آپ کارڈ کے ذریعے سے پیمنٹ کریں گے تو 5% ٹیکس کاٹیں گے, ٹھیک ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کس کے ذریعے سے پیمنٹ کریں؟ کارڈ کے ذریعے سے. کارڈ کے ذریعے سے پیمنٹ میں 10% ٹیکس کم لگ رہا ہے. کیوں لگ رہا ہے؟ تاکہ گورنمنٹ کو پتہ چل جائے کہ جی عثمان صاحب نے پیمنٹ کی ہے, اور فلانے کو پیمنٹ کی ہے, اور فلانی چیز کی پیمنٹ کی ہے. تو یہ کیا ہو گئی؟ سینٹرلائز. ڈی سینٹرلائز کرنسی کیا ہوتی ہے کہ میں نے اگر کسی کو پیمنٹ کی ہے بٹ کوائن کے ذریعے سے, تو کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ عثمان نے پیمنٹ کی ہے. نمبر آ رہا ہے, میں ایک والیٹ بنا لوں, کل کو دوسرا بنا لوں, کل پرسوں کو تیسرا بنا لوں, اکاؤنٹ بناتا چلا جاؤں اور میں اس کے ذریعے سے پیمنٹ کرتا چلا جاؤں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پیمنٹ کس نے کی ہے. اس کو کہتے ہیں ڈی سینٹرلائز کرنسی. تو کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر رہا, کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اور یہ شبہ ہے, یہ اعتراض ہے بعض علماء کا کہ جی اس کے پیچھے کوئی ریگولیٹر موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ شبہ ہے. ہمارے شیخ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ, انہوں نے کرپٹو کرنسی پر جب گفتگو کی تو اس میں انہوں نے کہا, یعنی مختلف جو ان کے اعتراضات تھے اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ اس کا کوئی ریگولیٹر نہیں ہے, اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. اس کا میں اس کے بارے میں عموماً یہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ اعتراض ہوگا, لیکن اس کی اصل خصوصیت ہی یہی ہے. یعنی اصل میں اگر اس کو کنٹرول کرنے والا آ جائے تو یہ کرپٹو تو رہی نہیں, ڈی سینٹرلائز تو رہی نہیں, تو سینٹرل کرنسی ہوگی نا. اس کو تو پھر ایک گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے. اور ابھی جو گورنمنٹس الاؤ نہیں کر رہی ہیں کرپٹو کرنسی کو, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو نہیں پتہ کہ کون بندہ کس کو پیمنٹ کر رہا ہے اور کس چیز کی پیمنٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ اس کو الاؤ نہیں کر رہی ہیں. تو یہ ہے کرپٹو کرنسی جو آج ہمارے ہاں رائج ہے اور مختلف لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں آج اگر ایک بٹ کوائن کی قیمت $1.25 ہے, یا ون کوائن کی قیمت جو ہے, یا ایتھیریم کی قیمت جو ہے وہ کئی $100 یا کئی $1000 میں ہے, ان کی جو یہ ویلیو بنی ہے قیمت کی, یہ کسی گورنمنٹ نے بنائی ہے؟ یہ بطور قانون بنی ہے؟ یہ کیسے بنی ہے؟ لوگوں میں متعارف ہوا ہے تو بنی ہے نا. لوگوں میں تعارف ہوا نا آپ اس میں کہ جی یہ کرنسی ہے, یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ چیز ہے. تو لوگوں کے ہاں جو کرنسی کی ویلیو بنی ہے کرپٹو کرنسی کی, کیا وہ بظور قانون بنی ہے یا برضا و رغبت بنی ہے؟ ضرورت کے تحت بنی ہے نا. تو اس کی جو اہمیت بنی ہے آج, جو تعارف ہوا ہے لوگوں کے ہاں, وہ لوگوں کے ہاں خود سے تعارف ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میں کہتا ہوں, اور میں اب یہ جو میرا اس بارے میں خلاصہ ہے, آپ سمجھ لیں کہ میری جو اس میں سمجھ ہے, اور مختصراً میں نے ذکر کیا اس چیز کو, میری نظر میں کرپٹو کرنسی میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. کرپٹو کرنسی ایک سافٹ ویئر ہے, ایک ڈیجیٹل چیز ہے. اس کے اندر کوئی, دیکھیں سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے, اب آپ کے سامنے یہ پریزنٹیشن چل رہی ہے, یہ سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے. اب اگر میں یہاں پر اس بٹ کوائن کی جگہ پہ کسی خاتون کی تصویر لگا دوں تو وہ سافٹ ویئر کیا ہو جائے گا؟ جائز ہوگا, ناجائز ہوگا؟ ناجائز ہو جائے گا. میں ایک سافٹ ویئر کے ذریعے سے میوزک چلا دوں, کیا ہو جائے گا؟ اسی سافٹ ویئر کے ذریعے سے میں تلاوت چلا دوں, ٹھیک ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر جو ہے اس کے اندر شریعت کی کس حکم کی پامالی ہو رہی ہے. اگر ایک سافٹ ویئر ہے جس کے اندر تصویر لگی ہوئی ہو نامحرم کی, یا اس کے اندر میوزک ہو, یا اس کے اندر کسی غلط, جیسے شراب کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے, شراب کی تصویر لگی ہوئی ہے, اس طرح کی اگر کوئی چیزیں ہوں تو وہ تو سافٹ ویئر حرام ہو جائے گا. کرپٹو کرنسی کے سافٹ ویئر میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے حرام ہوگا؟ کوئی ایسی چیز ہے؟
ٹھیک ہے. اگر میں یہاں پر کھولوں کوئی بھی ورڈ کھول دوں یا میں کیلکولیٹر کھول دوں, اس میں ڈیجٹس لکھ دوں, تو وہ ڈیجٹس حرام ہو جائیں گے؟ نہیں, وہ ایک سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کرپٹو کرنسی کا نہیں ہے, مسئلہ اس کی جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے, اس کا جو استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. پیپر کرنسی ہے, مثلا روپیہ ہے. اب میں اگر 1000 روپے کا نوٹ نکالوں تو کیا وہ روپیہ اٹ سیلف حرام ہوگا؟ وہ تو حرام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں, میری جو اس پہ تحقیق رہی ہے اور جو میرا ایک تجزیہ رہا ہے اس کے اوپر, وہ یہ رہا ہے کہ پیپر کرنسی تو پھر قرضے کی بنیاد پہ اور سود کی بنیاد پہ وجود میں آ رہی ہے. جب ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو کرپٹو کرنسی تو ایک پراپر مائننگ کے ساتھ, ایک پراپر, ایک جس کو کہتے ہیں کہ سائنس کے ذریعے سے, ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایک چیز وجود میں آ رہی ہے جس کے وجود میں آنے میں کوئی حرام چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کرپٹو کرنسی جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں. اب یہاں پر آپ کو میں نے ڈیجیٹل کرنسی کا فرق بتایا اور سینٹرلائز کرپٹو کرنسی کا فرق آپ کو معلوم ہو گیا. تو ڈیجیٹل کرنسی میں تقابض نہیں ہوتا اکثر کرنسی کے اندر. کرپٹو میں تقابض ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کرپٹو آپ کے قبضے میں آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ بتائیے. ہاں بھائی, کرپٹو آپ کی پوزیشن میں آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ کیا ہوا؟ ہاں, کیوں نہیں آ سکتی؟ ہاں, کیا کرپٹو کا حقیقی دنیا میں وجود ہے؟ نہیں ہے. تو جس چیز کا حقیقی دنیا میں وجود نہیں ہے تو اس کا قبضہ حقیقی دنیا والا تھوڑی ہوگا, اس کا قبضہ تو ڈیجیٹل ہی ہوگا نا. میں مثلاً ونڈوز خریدتا ہوں, میں کوئی سافٹ ویئر خریدتا ہوں, میں نے مائکروسافٹ کا سافٹ ویئر خریدا. ٹھیک ہے. اب وہ مائکروسافٹ کا سافٹ ویئر میں باہر نکال سکتا ہوں؟ وہ کہاں ہوگا؟ اسی میں ہوگا نا. تو اس کا قبضہ کس صورت میں ہے؟ اسی صورت میں. تو کرپٹو کی جو پوزیشن ہے, کرپٹو کا جو قبضہ ہے, وہ کس صورت میں ہے؟ ڈیجیٹلی ہے. تو اس لیے کرپٹو کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ کرپٹو خریدتے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. ڈیجیٹل کرنسی آپ کے اکاؤنٹ میں تو آ گئی, لیکن آپ اس کو قبضہ نہیں کر سکے, کیونکہ آپ اس کو باہر نہیں نکال سکے, کیونکہ اس کا اصل میں ایک وجود موجود ہے. اس کا اصل میں ایک وجود موجود ہے. ٹھیک ہے. جس چیز کا اصل میں وجود نہ ہو نا, جس کا حصی وجود نہ ہو, جس کا مانوی وجود ہو, اس کو ہم کہتے ہیں, انگلش میں ایک اصطلاح ہے, اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل رائٹس. انٹلیکچوئل رائٹس. انٹلیکچوئل رائٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مانوی حقوق. مانوی حقوق میں مثلاً شریعت کی ایک اصطلاح ہے کہ آپ سب نے غالباً حدیث پڑھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الولاء وہبتہ. نہا عن بیع الولاء وہبتہ. ولا کیا ہے؟ ولا ایک نسبت ہے جو کہ معتق اور معتق کے درمیان ہوتی ہے, آزاد کرنے والے اور آزاد کیے جانے والے غلام کے درمیان ہوتی ہے. اب اس نسبت کا حقیقت میں کوئی وجود ہے؟ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسبت کو بیچنے سے نہا رسول اللہ عن بیع الولاء وہبتہ. ٹھیک ہے. تو اس رائٹ کو, اس حق کو بیچنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طریقے سے وراثت ہے, مطلب مجھے اپنے بھائی سے وراثت ملنی ہے اور مجھے امید ہے کہ مجھے ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپے مل جائیں, 2 لاکھ روپے مل جائیں. میں کسی شخص کو کہتا ہوں کہ جی میں اپنا حق وراثت آپ کو 1 لاکھ روپے میں فروخت کرتا ہوں. کیا میں اپنا حق وراثت بیچ سکتا ہوں؟ نہیں بیچ سکتا. لیکن حق وراثت کیا ہے؟ ایک مانوی چیز ہے. اسی طریقے سے ایک ہے حقوق تالیف. حق تالیف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حق تالیف آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ حق تالیف کیا ہوتا ہے؟ پبلیکیشن رائٹس جس کو ہم کہتے ہیں, حقوق طبع. ٹھیک ہے کہ جی اس چیز کو پرنٹ کرنے کا حق میں محفوظ رکھتا ہوں, آپ پرنٹ نہیں کر سکتے اس کو. لیکن اگر میں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے حقوق میں آپ کو بیچ رہا ہوں, کتاب نہیں بیچ رہا, میں کیا بیچ رہا ہوں؟ حقوق بیچ رہا ہوں کہ جی آپ پرنٹ کر لیں اور اس کے بدلے میں آپ مجھے پیسے دیں گے. یہ حقوق الطبع ہے. تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حقوق الطبع بیچنا جائز ہے. حقوق الطبع کیا ہے؟ انٹلیکچوئل رائٹس ہیں, مانوی حقوق ہیں. ٹھیک ہے. اس کا اصل میں کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک. تو خلاصہ کلام یہ ہے, اصل میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, میں نے مشکل باتیں کر دی ہیں, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس چیز کا اصل میں وجود نہ ہو نا,
تو اس کا جو قبضہ ہے وہ مانوی صورت میں ہی ہوتا ہے. اس کا قبضہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ مانوی صورت میں. کرپٹو کرنسی کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے, تو اس کا قبضہ کس صورت میں ہوگا؟ ڈیجیٹلی صورت میں. تو کرپٹو کرنسی کو بیچنا اور خریدنا بھی کیا ہے؟ جائز. کرپٹو کرنسی اٹ سیلف بھی جائز ہے, اور کرپٹو کرنسی کو خریدنا اور بیچنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. علماء نے اعتراضات کیے ہیں کرپٹو کرنسی کے تعلق سے کہ جی اس کا ریگولیٹر نہیں ہے, اس کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں, اسمگلنگ کے معاملات میں, حرام کے اشیاء کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں. شیخ سلیمان روحیلی کا تقریباً 1.25 گھنٹے کا اس کے اوپر لیکچر بھی ہے, کچھ کتابیں بھی, فتاویٰ بھی ہیں. لیکن میں نے اس چیز کو جو دیکھا ہے, یہ تمام اعتراضات جو ہیں وہ پیپر کرنسی کے اوپر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو اتار چڑھاؤ ہے قیمت کا وہ پیپر کرنسی میں بھی آتا ہے. 2020 میں روپے کی جو قدر تھی آج 2025 میں اس کی آدھی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ ہر کرنسی میں آتا ہے. تو اس سے کسی کرنسی کا حرام ہو جانا یہ درست نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. تو میری نظر میں کرپٹو کرنسی خود بھی جائز ہے, آپ چاہیں تو اس کا والیٹ بنا کے اپنے پاس رکھیں. کوئی بھی ایسی دلیل میری نظر سے نہیں گزری ہے, یا کوئی بھی ایسا سبب میری نظر سے نہیں گزرا کہ جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکوں کہ یہ کرپٹو کرنسی اٹ سیلف حرام ہے. ٹھیک. اور کرپٹو کرنسی کی جو ٹریڈنگ ہے اس کے بارے میں بھی میری رائے یہ ہے کہ وہ بالکل جائز ہے, الا یہ کہ ٹریڈنگ کے طریقہ کار میں کچھ چیزیں حرام آ جائیں جو میں آگے چل کے بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں آپ کے لیے واضح ہو گئی. ڈیجیٹل کرنسی ایک الگ چیز ہے, کرپٹو کرنسی الگ چیز ہے. ڈیجیٹل کرنسی جس کا اصل میں وجود ہے پیپر کرنسی کی صورت میں, اس کی ٹریڈنگ اس صورت میں جائز ہوگی کہ اگر آپ اس کا حقیقت میں قبضہ لے سکتے ہو, ورنہ جائز نہیں ہے. کرپٹو کرنسی میں آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ اس کا قبضہ ہے ہی کس صورت میں؟ ڈیجیٹل کی صورت میں. آپ کے والیٹ میں آ گئی, سمجھے آپ کے قبضے میں آ گئی. ٹھیک ہے. تو کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ بھی آپ کے لیے جائز ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی ذکر کر دوں کہ میری نظر میں جو میں نے ریسرچ کی ہے یا جو میں نے دیکھا ہے, آگے کی فیوچر کرنسی یہی کرنسی ہے. آپ کا بینکنگ سسٹم, آپ کی پیپر کرنسی کا جو سسٹم ہے, یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اور کولیپس کی طرف بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈالر کی ویلیو بڑی تیزی سے نیچے گر رہی ہے اور آگے مزید اس نے گرنا ہے. اور ایک وقت آئے گا, ہو سکتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے آ جائے 10-15 سال کے اندر, ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ جائے, ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جائے, لیکن اس کا آنا بہت قریب ٹھہر چکا ہے کہ ڈالر نے کولیپس کرنا ہے. اور جس دن ڈالر کولیپس کرے گا اس دن آپ کی پیپر کرنسیاں سب کی سب فنا ہو جائیں گی, ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی. چند ایک شاید ممالک جو مضبوط ہوں گے ان کی حقیقت رہے گی, ورنہ نہیں. اس لیے اب ممالک بڑی تیزی کے ساتھ کرپٹو کرنسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرپٹو کرنسی جو ہے وہ بینکنگ سسٹم کو کے اگینسٹ میں مخالفت میں لائی گئی ہے. نہیں, بینکنگ سسٹم لانے والے بھی یہودی ہیں اور کرپٹو کو لانے والے بھی یہودی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی ایجاد کوئی شخص کرے اور اس کا وجود ہی نہ ہو. ستوشی ناکاموتو ایک نام جو ذکر کیا جاتا ہے نا, اس کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے, اور لوگوں نے بڑی تحقیق کی ہے اس کے اوپر, بہت ریسرچ کی ہے کہ بندہ کون تھا, کہاں تھا, کچھ تو اس کا سراغ ملے. تو یہ جو چیز نکلی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی ہے اور اب پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو باقاعدہ پھیلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے چل کے آنا ہے. تو بہرحال اگر ہم یہودیوں کے بنائی ہوئی پیپر کرنسی استعمال کریں تو آگے چل کے یہودیوں کے بنائی ہوئی کرپٹو کرنسی بھی استعمال کر رہا ہوں گا. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی مسلمانوں کی اپنی کرنسی ہونی چاہیے تھی. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کرنسی استعمال کر رہے تھے؟ روم اور فارس کی. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ہاں, اچھی بات ہے کہ اگر آپ قوت میں آ جائیں تو اپنی کرنسی آپ لے کر آئیں, لیکن جب تک آپ قوت میں نہیں ہیں اور اگر آپ کو کسی اور کی بنائی ہوئی کرنسی استعمال کرنی پڑ رہی ہے, استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شرعی احکامات کے تحت رہتے ہوئے آپ کو استعمال کرنی ہے. اور پاکستان نے بھی جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دی ہے, پاکستان کرپٹو کونسل, PCC کہتے ہیں اس کو, پاکستان کرپٹو کونسل. اور پاکستان کرپٹو کونسل بڑی تیزی کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آگے چل کے جو ہمارے فارن ریزرو ہیں, جو ہمارے ڈالر کے ریزرو ہیں, اس کو اب وہ شفٹ کرا رہے ہیں کرپٹو کے اندر, بٹ کوائن کے اندر. اور اسی طریقے سے ہماری جو پاکستان نے ابھی اسٹیٹ بینک نے ابھی پچھلے دنوں 1-2 ہفتے پہلے میں نے نیوز پڑھی ہے
کہ اب وہ پاکستان کی اپنی کرنسی لے کر آ رہے ہیں، کرپٹو کرنسی. چائنا نے اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کر دی ہے. ٹھیک ہے، مختلف ممالک اپنی کرپٹو کرنسیاں لانچ کر رہے ہیں جو بلاک چین کے اوپر بنی ہوئی ہیں. تو لہٰذا اب آگے چل کے زمانہ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو آپ کو تیاری رکھنی چاہیے. اگر آپ اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ ڈالنا چاہیں، کوئی والیٹ بنانا چاہیں، تو آپ ضرور اس کے اندر جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اب آتے ہیں ٹریڈنگ کے طریقہ کار کی طرف. جو ٹریڈنگ ہمارے یہاں ہو رہی ہے وہ 3 طرح کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپاٹ ٹریڈنگ، ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ، اور ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں مارجن ٹریڈنگ. ٹھیک ہے، فیوچر اور مارجن ٹریڈنگ جو ہے وہ مختلف ایپس میں اس کے مختلف طریقہ کار ہیں. فیوچر ٹریڈنگ ہو یا مارجن ٹریڈنگ ہو، اس کے اندر لیوریج ملتا ہے. لیوریج جو ہے وہ مکمل سودی نظام ہے، سودی طریقہ کار ہوتا ہے. صرف اور صرف اگر کوئی شخص ٹریڈنگ کرنا چاہے آج کرپٹو کے اندر تو وہ اسپاٹ ٹریڈنگ کر سکتا ہے. اسپاٹ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے مثلا بٹ کوائن خریدا اور اب آپ نے کہا کہ جی اگر اتنے پہ پہنچ جائے تو اس کو سیل کر دینا. ٹھیک ہے، وہ اتنے پہنچا آپ نے سیل کر دیا. ٹھیک ہے. اور فیوچر ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ آپ مستقبل کا ایک سودا کرتے ہیں، اور اصل میں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ڈفرنس ہوتا ہے کہ مثلا میں نے 100 روپے لگائے اور اس نے خرید لیے اور اب وہ مجھے دوبارہ بیچے گا، اور اگر وہ 100 سے 100 110 روپے پہنچ گئے تو اس کا پروفٹ ہے، اور اگر 100 سے 90 روپے کا ہو گیا تو میرا پروفٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ جوئے کی ایک شکل ہوتی ہے. فیوچر ٹریڈنگ ہو یا مارجن ٹریڈنگ ہو، یہ ساری کی ساری جوئے کی صورتیں ہیں. جس نے بھی ٹریڈنگ کرنی ہے وہ اسپاٹ ٹریڈنگ کرے اور اس کے علاوہ کسی ٹریڈنگ کے اندر اپنی ٹریڈنگ نہ کرے. بلکہ میں آج احتیاط کے طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ چونکہ بہت سارے علماء، بہت سارے نہیں لیکن کئی علماء ایسے ہیں جو بڑے علماء ہیں، ان کی نظر میں کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ابھی بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں یہ بات ذکر کرتا ہوں عموماً کہ آپ کرپٹو لے کے رکھ لیں، اس کو اپنا ذریعہ آمدن نہ بنائیں. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں کہ آپ بس اسی میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو لگے ہوئے ہیں، بار اوپر چلا گیا تو بیچ دیا، بار نیچے آ گیا تو سیل کر دیا. اس طرح کی چیزیں جو آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ چل رہی ہیں، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. اس کے اندر بہت سارا فراڈ بھی ہے، بہت سارے لوگوں کا نقصان پہلے بھی ہوا ہے اور مزید بھی نقصان ہو سکتا ہے اس تعلق سے. تو لہٰذا ٹریڈنگ کے اندر اپنے آپ کو زیادہ نہ کھپائیں. صرف اگر آپ آگے کے لیے، فیوچر کے لیے اگر آپ کرپٹو لے کے رکھنا چاہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ابھی تھوڑی سی اتنی قیمت بڑھ گئی ہے کہ میں اس کو سیل کر دوں، روزانہ کی بیسس پر نہیں، ڈیلی بیسس پر نہیں، ہفتے میں ایک آدھ دفعہ، مہینے میں ایک آدھ دفعہ آپ کو لگا کہ اچھا اب یہ قیمت بڑھ چکی ہے تو چلو میں اس کو سیل کر دیتا ہوں، تو آپ سیل کر دیں. لیکن اس کو مکمل اپنا ذریعہ آمدن بنانا، اس میں ابھی خیال کریں، کیونکہ یہ فی الحال کم از کم متشابہات میں تو آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اس تعلق سے احتیاط کریں ٹریڈنگ کے حوالے سے. ہاں اگر آپ کرپٹو لے کے رکھنا چاہیں، لے کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنا والیٹ بنائیں اور والیٹ بنا کے اس کو استعمال کریں. اور آخری بات اس تعلق سے میں یہ ذکر کر دوں کہ اس کو کہا تو بھی کرنسی جا رہا ہے. کرنسی کا استعمال کس میں ہوتا ہے زیادہ تر؟ ہاں، تبادلے کے ذریعے میں. ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک چیز خریدنی ہے اور دوسری چیز آپ نے بیچنی ہے، تو اس کے اندر آپ کرنسی استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کرپٹو جو ہے وہ آپ اس کو بطور کرنسی کا استعمال نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس کو بطور ایسٹ کے استعمال کریں. جیسے ہم گولڈ لے کے رکھ لیتے ہیں، جیسے ہم پلاٹ لے کے رکھ لیتے ہیں، اس طریقے سے ہم کرپٹو لے کے رکھ رہے ہیں. تو اس لیے بھی بہت سے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنسی ہے ہی نہیں، یہ اصل میں ایک ایسٹ ہے آگے کے لیے، فیوچر کے لیے آپ کی ایک سیونگ ہے، فیوچر کے لیے آپ کی ایک بچت ہے. کیونکہ ابھی اس کا بہت زیادہ استعمال کرنسی کے طور پہ نہیں ہوا. جس طرح ہمارا روپیہ آ رہا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور خرید رہے ہیں روپے کے اندر، اس کو بھی روپیہ دیا، اس سے جب بیچا آپ نے تو اس سے روپیہ آپ نے خرید لیا، اس طریقے سے آپ کر رہے ہیں. تو یہ تو روپیہ کے اندر تو ہمارا خرید و فروخت چل رہی ہے. کرپٹو کرنسی کے اندر بہت زیادہ خرید و فروخت ابھی نہیں چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے کئی علماء کی رائے یہ ہے، بلکہ ملائیشیا کی جو اسلامک فقہ کونسل ہے ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جی یہ کرنسی نہیں ہے، یہ ایک ایسٹ ہے، یہ ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہے. تو آپ اس کو ڈیجیٹل ایسٹ کے طور پہ خریدیں اور اپنے پاس اس کو رکھیں، اور کل کو اگر آپ اس کو بیچنا چاہیں تو آپ بیچ دیں. کرنسی کے طور پہ اس کو استعمال ابھی نہ ہو رہا ہے، نہ آپ اس کو کریں. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ اس کو ڈیجیٹل ایسٹ سمجھیں، آپ اس کو کرنسی سمجھیں. یہ جائز ہے، ابھی اس کے اندر کوئی اتنے شبہات نہیں ہیں. لیکن ٹریڈنگ کے اندر صرف اسپاٹ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی میں کہوں گا کہ کم سے کم کریں، کیونکہ یہ کم از کم جو ٹریڈنگس کے معاملات ہیں یہ متشابہات کے اندر آتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں کرنسی کے تعلق سے. ایپس بہت ساری ہیں، میں ہر ایپس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن کم و بیش طریقہ کار جو ہیں وہ یہی چل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بائنانس ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے اندر معاملات جو ہیں وہ یہی زیادہ تر چل رہے ہوتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ باتیں بہت جلدی میں نے ذکر کر دی ہیں، اور تھوڑی سی باتیں میں مشکل بھی بیان کر گیا، لیکن انشاءاللہ جو خلاصہ ہے اس کا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور آخر میں پھر یہی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
سے بھی آنے والے یہ فتنے ہیں، یہ کرپٹو کرنسی بھی بہت بڑا فتنہ ہے. جس طرح ہمارے لیے بینکنگ سسٹم ایک بہت بڑا فتنہ بنا، کرپٹو کرنسی بھی آگے چل کے ایک بڑا فتنہ بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی، اور خاص طور پہ آخرت کے اندر، لیکن دنیا کے اندر بھی ہمیں اپنی قوت دکھانے کے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے خلافت جب بنو امیہ کی آئی تھی، انہوں نے پھر اپنی کرنسی جاری کی تھی باقاعدہ، درہم و دینار پھر ان کے بن گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو سوالات آپ احباب کے ہوں تو اس کا کوئی طریقہ ہے سوالات کا؟ جی 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 نہیں نہیں، کرپٹو کرنسیز تو بلکہ ابھی بھی جو بنی ہوئی ہیں ہر ایک کی ویلیو ڈفرینٹ ہے. تو جو ممالک بنائیں گے ان کی بھی ویلیو مختلف ہوگی. مثلا اگر پاکستان بنائے گا کرپٹو کرنسی، اس کی حیثیت کیونکہ وہ پاکستان کی ہوگی تو اس کی حیثیت مختلف ہوگی. ایک کرنسی اگر چائنا بنائے گا اس کی حیثیت مختلف ہوگی. تو اس لحاظ سے ان کی ویلیو مختلف ہے. بالکل. مغرب کتنے ابھی سوالات لے لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگر ضرورت ہوتی ہے تو پھر کر لیتے ہیں. جی 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 نہیں، میں نے ٹریڈنگ کا بتایا تھا، تو ٹریڈنگ میں یہ 2-3 چیزیں ہی ہیں. ویسے تو ہے مسئلہ، لیکن وہ پھر بہت ڈیٹیل میں ہے کہ وہ آپ کس پہ کون سا بار کیا چیز ہوتی ہے. تو وہ میرا نہیں خیال کہ ابھی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو. تو مختلف میں نے صرف ٹریڈنگ کا آپ کو طریقہ بتا دیا. لوگوں کو پتہ ہے اسپاٹ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے اور فیوچر کیا، مارجن کیا ہوتی ہے، ساری ہٹا دیں، صرف اسپاٹ اپنے ذہن میں رکھیں. باقی جو آپ نے ربا تفاضل کا ذکر کیا، تو ربا تفاضل جو آتا ہے وہ اس صورت میں آتا ہے کہ جنس ایک ہو. ٹھیک ہے نا، اگر میں روپے کے بدلے روپے کا تبادلہ کر رہا ہوں تو اس میں قیمت برابر ہونی چاہیے. تو اگر میں بٹ کوائن کے بدلے بٹ کوائن لے رہا ہوں تو پھر تو ظاہر بات ہے ربا تفاضل آئے گا. لیکن اگر میں بٹ کوائن کے بدلے 1 کوائن لے رہا ہوں یا ایتھیریم لے رہا ہوں تو اس میں ربا تفاضل نہیں آئے گا. ہاں جی، ادھار تو ہوتا ہی نہیں ہے نا کرپٹو میں. تو یہ تو معاملہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو جاتا ہے، اس میں تو فوراً آپ کے پاس آ جائے گی. ادھار اس میں ہے ہی نہیں. جی.